تو جانے جانا کہ چہرہ ام الخطاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا کہ چہرہ ام الخطاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ اور حضور کے نور کو رب نے کب پیدا کیا؟ حضور کی تخلیق رب تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے فرمائی ہے۔ اسی تخلیق کو، نور مصطفیٰ کو صاحب چشتی ایک شعر میں سمونے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور کو تو اتنے لاکھوں کروڑوں سال پہلے رب نے پیدا کیا ہے، لیکن حضور کا جلوہ آج بھی تو دیکھیں تو وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے اور اسے وہی نور میں شباب نظر آتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ اور خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک پہ اٹھتا حجاب تیرا، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک پہ اٹھتا حجاب تیرا۔ وہ آگے فرماتے ہیں جو مشک و عنبر یا بوئے جنت نظر میں اس کے ہے بے حقیقت، وہ مشک و عنبر وہ بوئے جنت نظر میں اس کے ہے بے حقیقت، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ غش کے غلاب تیرا، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ غش کے غلاب تیرا۔ وہ آگے لکھتے ہیں ہے تو بھی صائم عجیب انسان کہ خوف محشر سے ہے ہراساں، اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ صائم تو بھی عجیب انسان ہے کہ محشر کے دن سے اتنا خوف زدہ ہے، اتنا پریشان ہے۔ اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ صائم تو بھی عجیب انسان کہ خوف محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا۔ ایک مرتبہ مچل کر بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تمام شان عطا فرمائی، تمام کمالات اپنے محبوب کو عطا فرمائے، لیکن ان تمام کمالات میں، ان تمام عظمتوں میں، ان تمام معجزوں میں، ان تمام عطاؤں میں اگر کوئی عطا، کوئی کرم سب سے بے نیاز ہے، اگر کوئی سب سے بے مثل و بے مثال حضور کو رب نے عطا کیا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ اور کچھ نہیں ہے، وہ حضور کا رب تبارک و تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا ہے، وہ ہمارے نبی کو رب تبارک و تعالیٰ نے وہ حسن و جمال عطا فرمایا ہے، وہ بے مثل و بے مثال رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا ہے۔ اور کیسی تخلیق فرمائی ہے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے جلوے ہر ایک شے میں رکھ دیے ہیں، ہر شے میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے جلووں کو رکھا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہا میں نے جنت کی سیر کی، میں نے جنت کے باغات کو دیکھا، میں نے جنت کی ہر ایک نعمت کا جائزہ لیا، میں نے ہر نعمت میں رب کی ہر قدرت میں جتنی نعمتیں میں جنت میں دیکھ سکتا تھا، میں نے تمام نعمتوں میں اگر کسی چیز کو پایا ہے تو وہ نام محمد کو پایا ہے، میں نے نبی کے نام کو پایا ہے کہ وہ نام محمد ہر شے میں نظر آ رہا تھا، رب نے اس کے جلوے ہر ایک نعمت میں لکھ کے رکھے تھے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کبھی
کبھی شمس الضحا بن کر، کبھی بدر الدجا بن کر، کبھی شمس الضحا بن کر، کبھی بدر الدجا بن کر، کبھی خیر الورا بن کر، کبھی خنوع الہدا بن کر، عطا بن کر، سخا بن کر، حیا بن کر، وفا بن کر، وہ ہر شے میں نظر آئے محمد مصطفیٰ بن کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ہر شے میں نظر آئے محمد مصطفیٰ بن کر، اور کیوں نہ نظر آتے، انہی کے نور سے تو رب نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ رب نے پوری کائنات کو اگر وجود دیا ہے تو حضور علیہ السلام کے نور کے صدقے میں دیا ہے۔ رب نے کیسا نور عطا کیا ہے، رب نے کیا حسن و جمال عطا کیا ہے۔ آئیے کس کی زبانی سب سے پہلے سنا جائے؟ سب سے پہلے یار غار مصطفیٰ کی زبانی سنتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق ہے جو سفر و حجر میں حضور کے ساتھ ہے، جو ہر مقام پر حضور کے ساتھ ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما رأیت شیئا، اے حبیب اللہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ ہنسی کائنات میں کسی شے کو نہیں دیکھا ہے۔ مشرق تا مغرب رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ حسن عطا کیا ہے کہ ایسا حسن کائنات میں اور کسی شے کو عطا نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایسا حسن رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اب آئیے دوسرے صحابی رسول سے سنتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہاں 14ویں رات کا چاند تھا، چاند اپنے پورے شباب کے ساتھ چمک رہا تھا، وہ اپنی تمام نورانیت کے جلوے بکھیر رہا تھا۔ میں کھلے میدان میں نکلا، میں نے چاند کو دیکھا، بڑا ہی چمک رہا تھا۔ کہا حضور علیہ السلام پر میری نظر پڑی، حضور علیہ السلام سرخ رنگ کا دھاری داغ جوڑا زیب تن فرمائے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام ایک ٹیلے پر تشریف فرما ہے۔ کہا میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کے بددعا چہرے کو دیکھتا، کبھی میں حضور کے نورانی مکھڑے کی زیارت کرتا، کبھی میں چاند کو دیکھتا۔ میں ان دونوں کے درمیان مشکل میں پڑ گیا کہ کون زیادہ حسین ہے، کون زیادہ خوبصورت ہے؟ کیا چاند زیادہ حسین ہے یا میرے حبیب کا چہرہ زیادہ حسین ہے؟ کیا حضور کا نور زیادہ ہے کہ یا چاند کا نور زیادہ ہے؟ بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں، چاند سے زیادہ تو میرے حبیب کے مکھڑے کا روشن ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے حبیب کے نور کو چاند سے زیادہ فرمایا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے اگر چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے۔ اگر چاند میں تو داغ ہے مگر ان کا چہرہ صاف ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مرحبا۔ چاند میں تو داغ ہے مگر ان کا چہرہ صاف ہے۔ اب آئیے کس کے پاس لے چلوں آپ کو؟ مداح رسول۔ کہاں حسن کو اگر کوئی سب سے بہترین انداز میں بیان کرنے والا شخص ہوتا ہے تو وہ شاعر ہوتا ہے، کہ شاعر اپنے شاعرانہ انداز میں حسن کی ایسی شبیہ کھینچتا ہے، حسن کا ایسا تصور، حسن کی ایسی تصویر وہ کھینچ کر اپنے اشعار میں بیان کرتا ہے کہ شاعر کی طرح حسن کوئی بیان نہیں کر سکتا جیسا حسن ایک شاعر بیان کر سکتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اسلام کے پہلے شاعر ہیں جسے مداح رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ یہ حسان بن ثابت ہے، بیان کرتے ہیں کہا میں حضور علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا تو میں کس طرح کرتا؟ میری آنکھوں میں اتنی طاقت نہ تھی کہ میں حضور کے چہرے کا براہ راست دیدار کر سکوں، میں حضور کے نور کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے براہ راست بالکل آمنے سامنے دیکھ سکوں تو میں کیا کرتا؟ کہا میں اپنے چہرے کے آگے ہاتھوں کو رکھ دیتا، ہاتھوں میں انگلیوں کے درمیان جو جگہ بچ جاتی میں اس جگہ سے حضور کے بددعا چہرے کو دیکھتا، حضور کے نور کا جائزہ لیتا، حضور کے نور سے لطف اندوز ہوتا، حضور کے نور کو دیکھ کر مست ہو جاتا۔ اب آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ حسان بن ثابت کا لہجہ اگر ادھار لیا جائے حضور کے حسن کو کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ بیان کرتے ہیں وَأَحْسَنُ لَمْ تَرَ قَطُّ مِنِّي وَأَجْمَلُ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، حسان بن ثابت کیا بیان کرتے ہیں؟ اے آقا میری آنکھوں نے آپ سا ہنسی کوئی دیکھا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، آپ جتنا ہنسی ان
کسی کو نہیں دیکھا ہے، پھر آگے خود بیان کر دیتے ہیں یا رسول اللہ یہ آنکھیں ایسا حسین دیکھتی بھی کیسے، کسی ماں نے ایسا حسین پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ پھر آگے کیا بیان کرتے ہیں، پھر آگے بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ خلقت مبرأ من کل عیب، اے آقا آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے تمام عیب سے مبرأ پیدا کیا ہے، تمام عیبوں سے پاک آپ کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر آگے خود ہی بیان کر رہے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، یا آقا گویا ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسا آپ نے چاہا ہے رب نے آپ کو ویسا تخلیق کر دیا سبحان ہے، اللہ سبحان اللہ۔ جیسا آپ نے چاہا ہے یا آقا آپ کو رب نے ویسا ہی تخلیق کیا ہے۔ یہ حسان بن ثابت ہیں، لیکن یہاں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں یہ کائنات عالم میں یا رسول اللہ آپ جتنا حسین کوئی نہیں ہوا ہے، آپ جتنا خوبصورت، آپ جتنا نور والا اور کوئی نہیں گزرا ہے۔ تو یہاں کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے مکہ میں آپ جتنا حسین کوئی نہیں دیکھا، مکہ میں اگر سب سے زیادہ حسین کوئی ہے تو یا رسول اللہ آپ ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ میں اگر کوئی اتنا حسین ہے تو وہ یا رسول اللہ آپ ہیں۔ آپ نے تو پوری دنیا عالم کو دیکھا نہیں ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ بھی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جتنا حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ ان کا دعویٰ کس طرح سے مان لیا جائے؟ انہوں نے تو پوری دنیا کو نہیں دیکھا ہے، یہ تو حضور کے پہلے موجود نہیں تھے، یہ حضور کے بعد موجود نہیں ہے۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کائناتی عالم میں یا رسول اللہ آپ جتنا حسین کوئی نہیں ہوا ہے؟ ایسی کوئی ذات بھی ہونی چاہیے کہ جس نے پوری کائنات کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہو، جس نے اس پوری کائنات میں جتنے لوگ آئے ہیں ان تمام کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ کوئی ایسی ہستی بھی ہونی چاہیے، اگر وہ یہ بات کہے تب یہ بات مانی جا سکتی ہے۔ ابھی ان صحابہ کی حال زبانی ہم یہ بات کیسے تسلیم کر لیں؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کو یہ کیسے حق ہو سکتا ہے کہ آپ پوری دنیا میں سب سے زیادہ حسین آقا کو کہہ رہے ہیں؟ تو آئیے ایسی ایک شخصیت کے پاس آپ کو لے کے چلوں، ایسی ایک ذات کے پاس آپ کو لے کے چلوں۔ یہ کیسی ذات ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جنہوں نے اولین کو بھی دیکھا ہے، یہ وہ ہے جنہوں نے آخرین کو بھی دیکھا ہے، یہ وہ ہے مجھے کہہ لینے دیجئے یہ وہی ذات ہے جس نے آدم کو بھی دیکھا ہے، یہ وہی ہے جس نے نوح کو بھی دیکھا ہے، یہ وہی ہے جنہیں ابراہیم کو بھی دیکھا ہے، یہ وہی ہے جس نے اسحاق کو بھی دیکھا ہے، یہ وہی ہے جس نے ایوب علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، یہ وہی ذات ہے جس نے یعقوب علیہ السلام کے جنموں کو بھی دیکھا ہے، ارے یہ وہی ہے جنہوں نے یوسف کے حسن کو بھی ملاحظہ کیا ہے، ارے یہ وہی ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے جمال کو بھی دیکھا ہے، ارے یہ وہی ذات ہے جس نے داؤد علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، ارے یہ وہی ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اور کوئی نہیں ہے، یہ سید الملائکہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اب آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں یہ کیا فرما رہے ہیں۔ اگر یہ بات یہ کہہ دے کہ حضور سب سے زیادہ حسین ہے تب اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں سب سے زیادہ حسین اگر کسی چہرے کو پیدا کیا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ نور محمدی ہے، وہ مدعا چہرہ ہے، یہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا حسین پیدا کیا ہے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کیا عرض کرتے ہیں؟ آپ سے ایک مرتبہ حضور نے پوچھا بتاؤ جبرائیل تم نے تمام مخلوقات کو دیکھا، تمام نبیوں کو دیکھا، رب کی ہر نعمت کا ملاحظہ کیا، تم نے ہر رب کی تخلیق کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے، بتاؤ تو جبرائیل کیا مجھ سا بھی کوئی پایا ہے؟ کیا تم نے مجھ جیسا حسین بھی کسی کو دیکھا ہے؟ جبرائیل کی زبانی سنے، جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہا یا رسول اللہ میں نے کائناتی عالم کے ہر چپے چپے کو دیکھا ہے، میں نے اس دنیا عالم کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ جتنا حسین میں نے کائنات میں کسی کو نہیں پایا ہے۔ گویا جبرائیل امین کہہ رہے ہیں یہی بولے صدقہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد،
रब तबारक व तआला ने अपने हबीब के नूर को बेमिसल व बेमिसाल बनाया है। वो नूर अता किया, कैसा नूर कायनात में किसी को नहीं अता किया गया। कैसा हसीन नूर है, कितना खूबसूरत नूर है। आइए अब उम्मुल मोमिनीन की ज़बान से भी सुने, सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा की ज़बानी भी सुना जाए। सैयदा आयशा है, हुजरे में तशरीफ़ फरमा है, कहाँ बयान करती हैं कि मैं सहरी के वक्त कपड़ा सी रही थी, कपड़े में पैबंद लगा रही थी कि इतने में मेरे हाथ से सुई गिरती है। मैंने बड़ा तलाश किया, मैंने बड़ा ढूंढा, लेकिन वो सुई न मिली। इतने में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजरे में तशरीफ़ लाते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही हुजरे में तशरीफ़ लाते हैं, आपके चेहरे से वो नूर की शुआएं निकली कि मैंने उस गुमी हुई सुई को तलाश कर लिया। फिर सैयदना आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा अर्ज़ करती हैं, कहा है आका आप बताएं, रब तबारक व तआला ने अपने हबीब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके रब तबारक व तआला ने एक नबी को पैदा किया जिसको यूसुफ अलैहिस्सलाम कहा जाता है। रब तबारक व तआला उनके हुस्न के चर्चे सूरह यूसुफ में कर रहा है। रब तबारक व तआला बयान कर रहा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को रब ने कितना हुस्न अता किया था, क्या हुस्न रब तबारक व तआला ने अता किया था। आप सूरह यूसुफ उठाकर देखें, रब उसमें बयान करता है कि किस तरह से रब तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न जमाल अता किया था। कैसा हुस्न है, क्या नूरानियत रब ने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता की है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के अगर किसी गली से गुजर जाते हैं, उनके आने से कबल वो तमाम गलियां रोशन हो जाती हैं। उनके चेहरे से इतनी नूर की शुआएं निकलती हैं कि वो रास्ते मुनव्वर हो जाते हैं। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे को अगर कोई देख लेता है तो वो बेहोश हो जाता है, वो अपना आपा खो बैठता है, वो अपनी अक्ल खो बैठता है। इस तरह से आपके जलवों में गुम हो जाता है। कुरान फरमाता है, कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने हसीन थे, अगर कोई फल तनावल करते, कोई चीज आप अपने हलक से उतारते तो लोग अपनी आंखों से देखते किस तरह से वो शे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के गले से नीचे उतरती, गोया शीशे की तरह आग पाग नजर आता। इतना हुस्न रब तबारक व तआला ने अपने नबी सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता किया था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हाँ आयशा, रब तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़ा हसीन बनाया था। कहाँ वो करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम है। रब तबारक व तआला ने 4 पुश्तों में नबूवत को रखा है। कहाँ बाप भी नबी, दादा भी नबी, परदादा भी नबी, उनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी, उनके वालिद इसहाक अलैहिस्सलाम भी नबी, और उनके वालिद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नबी। रब ने 4 पुश्तों में नबूवत को रखा। आयशा रब ने बड़ा हुस्न अता किया था। आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ कर बैठती हैं, कहा या आका, जब अपने नबी को रब तबारक व तआला ने इतना हुस्न जमाल अता किया है तो आका बताएं फिर आपका हुस्न कहाँ है। या रसूल अल्लाह बयान करें, आपको रब ने कैसा हुस्न अता किया है। हमने पढ़ा है कि उसने यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियों को काट लिया था, अपने हाथों को काट लिया था, उन्हें दर्द की कैफियत तक महसूस न हुई थी। आका बताएं, हुस्न यूसुफ में उंगलियां कटी थी, ये वाकया पेश आया था, लेकिन आपके हुस्न में ऐसा कोई वाकया नजर नहीं आता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये बात सुनते हैं, हुज़ूर तबस्सुम फरमाते हैं, हुज़ूर मुस्कुराहट फरमाते हैं, उन लबों पर मुस्कुराहट आती है। और हुज़ूर जब मुस्कुराते थे, हुज़ूर के दांतों के दरमियान फासला था, जब हुज़ूर मुस्कुराते थे तो उन दांतों के दरमियान से नूर की किरणें छिन छिन कर निकलती थी। सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही मुस्कुराए हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आयशा को अपना वो नूर दिखा दिया, जो नूर रब ने 70,000 पर्दों में छुपा के रखा था। देवी आयशा ने जब नूर मुस्तफा को देख लिया, उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, ए मिस्र की औरतों, तुमने हुस्ने यूसुफ को देखा था, अपनी उंगलियों को काट लिया। अगर मेरे सरताज मोहम्मद रसूलुल्लाह को
کو دیکھ لیتی تو اپنی گردنوں کو کاٹ لیتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ دیکھیں کیا شعر ہے، کیا تضاد بیان کیا گیا ہے۔ پہلے مصرے میں کیا ہے، دونوں شعروں کا موازنہ کیجئے۔ اعلیٰ حضرت ہیں جب نعت بیان کرنے پر آئے تو ایسی نعت کون بیان کر سکتا ہے جو آپ کی زبان سے ادا ہو۔ سیدنا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کہا فرماتے ہیں دونوں شعر کا موازنہ کیجئے۔ پہلے شعر میں کیا ہے، پہلے شعر میں بیان کیا حسن یوسف کہا، دوسرے شعر میں کیا ہے، کہا یہاں حسن نہیں ہے یہاں صرف نام ہے۔ اور وہاں کیا کٹی ہے، وہاں انگلیاں کٹی ہیں۔ یہاں کیا کٹ رہے ہیں، یہاں سر کٹ رہے ہیں۔ وہاں انگلیاں کس کی ہیں، وہاں انگلیاں عورتوں کی ہیں۔ یہاں سر کس کے ہیں، یہاں سر عرب کے مردوں کے ہیں۔ یہاں مردان عرب کے سر ہیں۔ اور وہاں صیغہ کون سا استعمال کیا، وہاں ماضی کا صیغہ استعمال کیا کہ بات ہو چکی، انگلیاں کٹ گئی، لیکن یہاں بیان کر رہے ہیں سر کٹاتے ہیں، تسلسل جاری ہے، گویا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے۔ حسن یوسف کے جلوے جب بھی امت دیکھے گی اور حضور کا دیدار کرے گی، حضور کے نام پر اپنی گردنوں کو قربان کرتی نظر آئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ وہ حسن رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا کیا ہے، اور کیوں نہ عطا کرے۔ کون ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے۔ کیسا محبوب ہے، ایسا محبوب کہ جس جیسا محبوب کوئی نہیں ہے، جس کا محب خود خدائے تعالیٰ ہے، اور اس نے اپنی تمام شانیں اپنے حبیب کو عطا کی ہیں، تو حسن بھی اسی قدر بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ اسی لیے تو اگر کہاں اعلیٰ حضرت کا لہجہ اگر ادار لیا جائے، آپ کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سر بے جاں فضا، بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سر بے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زار پر کیا بھر کے چمکا تھا قمر، حیرت نے جھنجھلا کے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر مہر علی شاہ کا لہجہ ادھار لیں تو وہ کہتے ہیں مکھ چند بدن شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مدبریاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے میرے علی کتے تیری سنا، گستاخ اکھی کتے جالڑیاں۔ یہ حضور کا نور ہے۔ اب آئیے اقبال کا سے اگر لہجہ ادھار لیں تو اقبال کیا کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں نور مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سے دوسرا آئینہ، نخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سے دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اگر یہ وہ رخ ہے کہ جو نہ کسی کے بزم خیال میں آ سکتا ہے، اور یہ ایسا چہرہ ہے کہ جو آئینہ بنانے والے کی دکان میں بھی موجود نہیں ہے۔ یہ صرف ایک ذات ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تخلیق فرمائی ہے۔ وہ نور کیسا نور، وہ کیسا چہرہ، وہ کیسا روشن چہرہ ہے۔ ارے اپنے تو اپنے، غیر بھی حضور کو دیکھے تو حضور کے دیوانے ہو جائیں۔ اپنوں کی کیا بات کی جائے، حضور کو جو جانتے بھی نہ ہو، حضور کو جو پہچانتے بھی نہ ہو، نہ حضور کا نام جانتے ہو، نہ حضور کا پتہ جانتے ہو، وہ بھی حضور کے دیوانے ہیں۔ کیسے دیوانے ہیں؟ آئیے آپ کو بتاؤں کہ حضور کے دیوانے کس طرح کے ہیں۔ جو حضور کو ایک بار دیکھ لے وہ حضور کا دیوانہ کیسے ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام ہیں مدینہ منورہ سے باہر سیر کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ سیر کے لیے جاتے ہیں، قریب آپ ایک میدان میں پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ
یہ قافلے والوں نے پڑاؤ کیا ہوا ہے، وہ گھیرا باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے دیکھا کہ اس قافلے والوں کے پاس کئی اونٹ ہیں، ان اونٹوں میں ایک سرخ اونٹ ہے۔ حضور کو سرخ اونٹ بڑا پسند آیا، حضور ان کے قریب تشریف لے گئے، فرمایا اے قافلے والوں تمہارا فلاں اونٹ مجھے بڑا پسند آیا ہے، میں یہاں کسی تجارت کی غرض سے تو آیا نہ تھا، صرف سیر کی غرض سے یہاں گزر رہا تھا، میری نظر اس اونٹ پر پڑی ہے، مجھے یہ بڑا اچھا لگا ہے، کیا اس اونٹ کا سودا مجھ سے کرتے ہو؟ اگر جس کا سودا حضور طلب کرے اس کو اگر نہ بیچنا ہو پھر بھی سب کچھ قربان کر دے گا۔ وہ تمام لوگ کہنے لگے ہاں ہاں کیوں نہیں، ضرور بیچتے ہیں۔ کہا میں اپنے پاس ساتھ کوئی مال نہیں لایا ہوں، تم ابھی مجھے اونٹ دے دو، میں اپنے غلاموں کو بھیجوں گا، میں اپنے کچھ لوگوں کو بھیجوں گا، وہ تمہارے اونٹ کی قیمت ادا کر جائیں گے۔ وہ لوگ حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور اونٹ لے کے حضور روانہ ہوتے ہیں، حضور آنکھوں سے اوجھل ہوئے، ایک شخص ان میں موجود نہ تھا، وہ بعد میں آیا، اس نے آ کے کہا اے لوگوں یہ اونٹ کہاں گیا؟ جو سرخ اونٹ یہ عرب کی بیش قیمتی دولت ہے، جو سب سے قیمتی شمار کیا جاتا ہے، اونٹوں کی تمام نسلوں میں سرخ اونٹ کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اونٹ کس کو فروخت کیا ہے؟ ایک شخص سے پوچھا، کہا بتاؤ یہ اونٹ کس سے بیچ دیا تم نے؟ کہا ہم نہیں جانتے کس سے بیچا ہے۔ پھر دوسرے سے پوچھا، ارے اس کا نام پتہ کچھ لیا ہے؟ کہا نہیں نام پتہ کچھ نہیں لیا ہے۔ کہا اس نے کوئی ضمانت تو دی ہوگی، کوئی چیز گروی رکھی ہوگی؟ نہیں کوئی چیز گروی نہیں رکھی ہے۔ تو وہ بڑا حیرت میں آتا ہے، کہا تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ اپنا بیش قیمتی اونٹ ایسے ہی دے دیا بغیر کچھ پوچھے، حتیٰ کہ تم نے نام تک نہیں پوچھا ہے کہ کس کو بیچ رہے ہو۔ تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے ارے تم نام کی بات کر رہے ہو؟ ارے جب اس نورانی چہرے والے کو میں نے دیکھا، اس کے چہرے کو میں نے دیکھا، وہ اتنا حسین تھا، وہ اتنا خوبصورت تھا، اس کے چہرے سے نور کی شعاعیں چھن چھن کر میں نے دیکھا کہ سامنے جو ٹیلا موجود ہے کہاں وہاں روشنی کا عکس پڑ رہا تھا۔ ارے تم نام کی کیا بات کرتے ہو؟ میں تو اس کے چہرے کے جلووں میں گم ہو گیا تھا۔ پھر دوسرے سے پوچھا تم نے کیوں نہیں پوچھا کچھ؟ وہ کہنے لگا ارے ان کا عطا پتہ پوچھنے کی بات کرتے ہو؟ ارے تمہیں کیا معلوم وہ کون تھا؟ ارے وہ اتنا حسین تھا، وہ اتنا خوبصورت تھا، میں اس کے ہونٹوں کو دیکھتا رہا، اس کے علاوہ اور کسی چیز کو دیکھنے کا مجھے وقت نہ ملا، جتنی دیر وہ ٹھہرا ہے میں نے اس کے لبوں کو دیکھا ہے۔ ارے وہ لب جنبش کرتے، وہ لب اس طرح سے ہلتے تھے گویا گلاب کی پنکھڑیاں کھل رہی ہو، گلاب کی پنکھڑیاں ہل رہی ہو۔ کہاں وہ باتیں کرتا تھا، اس کی باتیں اتنی میٹھی تھی، اس میں اتنی مٹھاس تھی کہ ہمارے پاس اس کو کہنے کے لیے کوئی شے نہ تھی، ہمارے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کہاں تم اس کے عطے پتے کی بات کرتے ہو؟ تو اس نے ایک جملہ کہا اگے تم اس کے حسن میں رہ گئے، وہ تمہیں اپنے حسن میں قید کر کر تمہارا ایک اونٹ ہتھیا کر لے گیا ہے۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تو اس قافلے کے مالک کی سرداہن، اس کی بیوی خیمے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے وہاں سے پردہ سرکھایا اور کہا انا ضامنوں کا، ارے تم ان کے بارے میں یہ جملے نہ کہے، اگر وہ نہ آئے مجھ سے ضمانت لے لے، میں ان کی قیمت خود ادا کروں گی۔ واہ واہ، تو وہ کہتا ہے کہ چلو اچھا ہے کوئی ایک تو ہے جو انہیں پہچانتا ہے، جو تم نے ان کی ضمانت کی بات کر لی ہے۔ تو وہ خاتون بھی کہتی ہے ارے پہچاننے کی بات کرتے ہو، میں بھی نہیں جانتی وہ کون ہے، مجھے بھی نہیں معلوم وہ کون ہے۔ تو کہا تو پھر ضمانت کیوں دے رہی ہو؟ کہا وہ ان لوگوں سے جب بات کر رہا تھا میں نے خیمے کی آڑ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور میں نے دیکھا اتنے حسین چہرے والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اگر وہ لے کر گیا ہے تو اگر وہ نہ آئے اس کی ضمانت میں لیتی ہوں، اس کی قیمت مجھ سے وصول کر لے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنے میں یہ لوگ یہ گفتگو کر رہے تھے، یہ کون ہے کہ جنہیں نہ حضور کا نام معلوم ہے، نہ حضور کا پتہ معلوم ہے، نہ جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں۔ اس کے باوجود بھی کوئی ہے کہ جو حضور کا نور بیان کر رہا ہے، کوئی چہرے کے اوصاف بیان کیے جا رہا ہے، کوئی لمحہ مبارک کا ذکر کر رہا ہے، اور کوئی صرف چہرہ دیکھ کر ضمانت لینے کو تیار ہے۔ اتنے میں حضور کے غلام تشریف لاتے ہیں اور انہیں وہ قیمت لے کر سامنے رکھتے
رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کھجوریں ہیں، ہمارے آقا نے تمہاری ضیافت کے لیے کھجوریں بھیجی ہیں اور یہ تمہاری قیمت ہے، یہ جو اونٹ تم سے ہمارے نبی نے خریدا ہے اس اونٹ کی قیمت وصول کر لو۔ اب یہ کیا قیمت لینے والے تھے، اب انہیں کیا قیمت کی غرض تھی؟ انہوں نے کہا اگر اونٹ کیا بیچیں گے ہم تو خود بک گئے ہیں، اگر تمہارے آقا نے آ کر صرف اونٹ نہیں خریدا ہمیں بھی خرید لیا ہے، اب چلو ان کا کاشانہ دکھاؤ، ان کی چوکھٹ پر لے جاؤ، ہم اپنے آپ کو ان پر قربان کر چکے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر وہ صحابہ ان کو لاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں اور پورا قافلہ حضور پر ایمان لاتا ہے۔ یہ نور مصطفیٰ ہے، یہ نور مصطفیٰ ہے، اس نور کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ زبانوں کے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، قلم کے پاس وہ سیاہی نہیں کہ جو مخ مصطفیٰ کے اوصاف کو بیان کر سکے، جو مخ مصطفیٰ کے انوار کو کتاب میں قید کر سکے۔ اگر یہ وہ نور ہے جو رب نے اپنی تجلی سے تخلیق کیا ہے، یہ وہ نور ہے جو رب نے اپنے حبیب کو عطا کیا ہے، اس نور کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ ایسا نور ہے حضور کا، نور بھی کیسا نور ہے، حضور کا چہرہ بھی کیسا چہرہ ہے۔ کئی سارے صحابہ نے حضور کے چہرے کو بیان کیا ہے، لیکن جتنے بھی اقلیم سخن کے تاجدار ہیں، زبان فصاحت کو جاننے والے ہیں، ان تمام نے کہا اگر حضور کا حسن، اگر حضور کا چہرہ، حضور کا حلیہ کسی نے بہترین انداز میں بیان کیا ہے، اگر کسی نے بڑی ہی فصاحت کے ساتھ، بڑی ہی بلاغت کے ساتھ اگر حضور کے نور کو ذکر کیا ہے تو وہ ذات ام معبد کی ذات ہے، وہ حضور علیہ السلام کی ام معبد کی زبان ہے جس نے حضور کے نور کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے کب دیکھا حضور کو؟ یہ ام معبد کا حسن بیان کرنا بھی آپ کو بتاؤں۔ حضور علیہ السلام ہے سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ، حضور علیہ السلام جب ہجرت کا اعلان ہوتا ہے، آپ ہجرت کے لیے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ مدینہ سے کچھ دور پہنچتے ہیں کہ ایک خیمہ ملتا ہے، ایک جھونپڑی ملتی ہے۔ آپ قریب پہنچتے ہیں، صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں اگر کوئی اس گھر میں موجود ہے تو ہمارے لیے کوئی چیز پیش کرے، ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے۔ تو ام معبد نکلتی ہے، کہتی ہے ہم لوگ عرب ہیں، ہمارے قبیلے میں اگر کوئی مسافر آ جائے تو ہماری جیسی ضیافت کوئی نہیں کر سکتا، ہماری جیسی مہمان نوازی کوئی نہیں کر سکتا، اتنی مہمان نوازی ہماری ہوتی ہے، لیکن آج تم ایسے وقت آئے ہو کہ آج میرے گھر میں کوئی شے موجود نہیں ہے کہ جو میں تمہاری خدمت میں پیش کر سکوں۔ حضور دیکھتے ہیں اس ام معبد کے گھر میں ایک بکری بندھی ہوئی ہے، وہ نہایت لاغر و کمزور بکری ہے۔ ام معبد سے حضور فرماتے ہیں، کہا اے ام معبد اگر تم اجازت دے دو تو اس بکری کا دودھ ہم دو لیں اور اس سے ہم اپنی پیاس کو سیراب کریں، اس سے ہم سیراب ہو جائیں۔ ام معبد کہتی ہے اگر اس بکری کا کیا دودھ نکالو گے، یہ تو اتنی کمزور ہے کہ ابو معبد میرے شوہر بکریوں کا ریوڑ چرانے کو لے گئے ہیں، اس کے اندر اتنی طاقت نہ تھی کہ ریوڑ کے ساتھ جا سکے، اس لیے یہاں گھر پہ بندھی ہوئی ہے، اس کی ہڈیوں میں گودا موجود نہیں ہے، تم اس کا دودھ کیسے نکالو گے؟ حضور نے فرمایا کہ تم اجازت تو دو، تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نکال لیں۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس بکری کو چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، حضور کے سامنے کھڑا رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام دعا کرتے ہیں اے پروردگار ام معبد کی اس بکری میں برکت عطا فرما۔ دعا کرتے ہیں، دست رحمت اس بکری کی پشت پر پھیرتے ہیں اور اس کے تھنوں پر حضور اپنا دست مبارک پھیرتے ہیں۔ دست پھرنا تھا، وہ بکری اپنی ٹانگوں کو پھیلا دیتی ہے، اس کی تھن میں دودھ اترنے لگتا ہے۔ ام معبد سے کہتے ہیں ام معبد برتن لاؤ، اس کا دودھ نکالا جائے۔ حضور دودھ دو رہے ہیں، جھاگ اٹھ رہی ہے۔ جھاگ کب اٹھتی ہے؟ جب دودھ کثرت سے موجود ہو اور بڑی رفتاری کے ساتھ، تیزی کے ساتھ چھوٹ چھوٹ کر نکلتا ہو۔ حضور دودھ دوتے جا رہے ہیں، برتن بھر جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کوئی اور برتن لایا جائے۔ ام معبد دوسرے برتن لا رہی ہیں اور برتن طلب کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ام معبد کے گھر کی تھالیاں بھی اس بکری کے دودھ سے بھر جاتی ہیں۔ یہ حضور کے دست مبارک کا معجزہ تھا کہ رب نے اس بکری کے دودھ میں اتنی برکتیں عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر،
नाराए रिसालत, सरकार की आमद। کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بکری کے دودھ میں اتنی برکت عطا فرمائی، پھر ام مابت نے بھی پیا، اس کے بیٹے نے بھی دودھ پیا، حضور نے بھی دودھ نوش فرمایا، اور پھر آپ سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ ام مابت بھی حضور کو دیکھتی رہی، نہ حضور کا نام پوچھا نہ حضور کا پتہ پوچھا۔ ارے کیسے پوچھتی؟ جو چہرہ ودھا کو دیکھ لے، جو ودھا چہرے کو دیکھ لے، اسے کیا ہوش رہے گا، اسے کیا سوال و جواب سے غرض رہے گی؟ جس کے سامنے یہ نورانی چہرہ آ جائے وہ کسی اور چیز کی طلب کیسے کر سکتا ہے؟ ام مابت نے بھی کچھ نہ پوچھا اور حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ رات کو ابو مابت ام مابت کا شوہر گھر میں آتا ہے، جب گھر کے قریب پہنچتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آج اس کی جھونپڑی، آج اس کا گھر روشن نظر آ رہا ہے، نور کے جلوے پھیلے ہوئے ہیں، روشنیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ ابو ام مابت کچھ کہتی اس سے پہلے ابو مابت کہتا ہے، کہاں ہے ام مابت؟ بتاؤ کیا آج گھر میں کوئی آیا تھا، کوئی نورانی شخص آیا تھا کیا؟ آج بڑے اجالے نظر آ رہے ہیں۔ ابو مابت نے اتنا پوچھا، ام مابت کہنے لگتی ہے ہاں ہاں آیا تھا۔ ام مابت ہے کہ نام تو پوچھا نہیں تھا، اب خود سے نام رکھ لیتی ہیں۔ کہاں جس کے آنے سے رب اتنی برکتوں کا نزول فرمائے، جس کے آنے سے پورے گھر میں انوار و تجلیات کا نور بکھر جائے، ام مابت نے ان کا نام مبارک رکھا۔ کہاں اے ابو مابت آنے والا مبارک تھا؟ ابو مابت کہتا ہے کہاں اس کا نام مبارک تھا؟ کہاں ہاں وہ مبارک تھا، اس کے آنے سے پوری کٹیا مبارک ہو چکی ہیں۔ ام مابت کا بیٹا کہتا ہے کہاں امی ذرا وہ بکری والی بات تو سناؤ، ارے وہ تو بتاؤ کیسے اس نے اس کمزور بکری پر ہاتھ پہنا اور بکری نے اپنی ٹانگیں فریاد دی اور اس نے کس طرح دودھ نکالا ہے؟ یہ تو بتاؤ کہ گھر میں کوئی برتن خالی نہیں بچا جس میں اس بکری کا دودھ نہ موجود ہو۔ ام مابت نے جب یہ بات کہی، ابو مابت کہتا ہے کہ ام مابت اگر اتنا حسین وہ شخص تھا تو بتاؤ تو صحیح وہ کیسا دکھتا تھا، یہ تو بتا دو، یہ تو بتاؤ وہ حسین کیسا تھا؟ سیرت نگاروں نے تمام حدیثوں میں حضور علیہ السلام کا وہ حلیہ بیان کیا جس میں ام مابت نے حضور کا وہ حلیہ بیان کیا ہے جس کی مثال سیرت کی کتابوں میں نہیں ملتی ہے۔ ام مابت نے کما حق کہو حضور کا حلیہ بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن ان تمام سیرت کی باتوں میں، ان تمام حضور کے حلیے کی باتوں میں میں آپ کو صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ ایسی بات ہے کہ ام مابت نے اس بات کو کہہ کر حضور کی صورت ہی صرف بیان نہیں کی بلکہ حضور کی سیرت بھی بیان کر دی ہے۔ ام مابت کا لہجہ دیکھیے کس طرح بیان کر رہی ہے۔ ام مابت کہہ رہی ہے کہ اے ابو مابت وہ اتنا حسین تھا، وہ اتنا خوبصورت تھا، اگر دور سے دیکھو تو بھی وہ حسین نظر آئے اور قریب آ جائے تو وہ اور بھی زیادہ حسین نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف حسن کی بات نہیں ہے، یہاں سیرت بھی بیان ہو رہی ہے۔ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دور سے حسین نظر آتے ہیں، جو دور سے خوبصورت نظر آتے ہیں، بڑے خوب وثاقتہ والے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے جب قریب ہوا جائے، ان سے تعلقات کو جوڑا جائے، ان سے رشتہ داری قائم کی جائے، پھر ان کا حسن باقی نہیں رہتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو قریب ہوں، پاس ہوں، بڑے حسین نظر آتے ہیں، لیکن دور چلے جائیں تو پھر ان کا حسن باقی نہیں رہتا ہے۔ یہاں ام مابت حضور کی سیرت بھی بیان کر رہی ہے اور حضور کی صورت بھی بیان کر رہی ہے کہ وہ ایسا حسین کہ دور سے دیکھو تب بھی اس کی مثال کوئی نہیں، اور جب قریب آ جائے تو اس سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں ہے۔
اتنا حسین وہ ہے. اب ابو معبد کہتا ہے کہاں اے ام معبد تم نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. ارے وہ مبارک جب آیا تھا اتنا حسین چہرے والا جب ہمارے گھر تشریف لایا تھا تو مجھے بھیج کر بلوا لیتی, میں بھی تو دیکھ لیتا, میں بھی تو اس مبارک کی زیارت کر لیتا, میں بھی تو اس کے ودوحات چہرے کو دیکھ لیتا. اب وہ کہتے ہیں کہ ام معبد اب میں روزانہ بکریاں گھر کے آس پاس چرایا کروں گا, زیادہ دور نہیں جاؤں گا, اگر وہ دوبارہ مبارک یہاں سے گزر جائے تو مجھے بلا لینا, میں بھی اس کے جلوے دیکھنا چاہتا ہوں, میں بھی اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اب ام معبد کا گھر ہے ایک ایسا گھر ہے, اب روزانہ جب کھانا کھانے کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں, جب کھانا کھانے کے لیے یہ پورا گھر بیٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ابو معبد کہتا ہے ام معبد کھانا بعد میں کھائیں گے, پہلے یہ تو بتا دو کہ وہ مبارک کیسا دکھتا تھا, اس مبارک کا حلیہ تو بیان کرو. گویا ام معبد کا گھر ہے کہ حضور کا دیدار ایک مرتبہ کیا ہے, اب روزانہ حضور کا میلاد گھر میں منایا جا رہا ہے. کھانا کھانے سے پہلے حضور کے حسن و جمال کے چرچے ہو رہے ہیں. یہ عادت ہو گئی, کھانا بعد میں تناول ہوگا, پہلے اس مبارک کے جلووں کی بات ہوگی, پہلے اس نور والے چہرے کی باتیں ہوں گی, اس کے حسن و جمال کا ذکر ہوگا. گویا روزانہ پہلے میلاد ہوگا پھر کھانا تناول کیا جائے گا. پھر ایک روز بھی وہ بھی آتا ہے, ام معبد کوئی سودا خریدنے کے لیے اپنی بستی کے قریب ایک شہر میں جاتی ہے, وہاں سودا نہیں ملتا تو وہاں سے آگے جاتی ہے اور وہ یثرب پہنچ جاتی ہے, وہ مدینہ پہنچ جاتی ہے. سودا خرید رہی تھی کہ اتنے میں کیا ہوا کہ اس کے بیٹے نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق راستے سے گزر رہے ہیں. وہ بیٹا اپنی ماں کو پکارتا ہے, کہا اے اماں دیکھو وہ مبارک کا ساتھی جو تھا اس کو میں نے گزرتے دیکھا ہے, چلو اس کا پیچھا کیا جائے کہ وہ مبارک تک پہنچا دے. چنانچہ سیدنا وہ ام معبد اور اس کا بیٹا ابو بکر صدیق کے پیچھے پیچھے ہو لیتے ہیں, آپ کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں اے شخص ہمیں مبارک کا پتہ بتاؤ, مبارک کہاں رہتا ہے یہ بتا دو. ابو بکر صدیق کہتے ہیں یہ نام تو ان کا رکھا ہوا تھا, مبارک کے نام سے کون جانتا تھا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں تم کس مبارک کا پتہ پوچھ رہی ہو, کس مبارک کے بارے میں پتہ پوچھنا ہے. تو وہ بچہ کہتا ہے ارے تم اس دن نہیں آئے تھے, ہمارے گھر آئے تھے, اس بکری کا دودھ دوہا تھا اور پھر چلے گئے تھے, ہم نے نام نہیں پوچھا تھا, ہم نے اپنے طور پر ان کا نام مبارک رکھ دیا تھا. ابو بکر صدیق سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اور کسی کا ذکر نہیں کر رہے, یہ کملی والے آقا کا ذکر کیا جا رہا ہے, یہ حضور کی بات ہو رہی ہے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں آؤ آؤ تمہیں اپنے مبارک کے پاس لے چلوں. ارے جسے تم مبارک کہتی ہو وہ مبارک نہیں, وہ محمد ہے, اور رب نے ان کو کائنات کا محبوب بنا کر بھیجا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد. رب نے تمام شانیں اسے عطا کر کر ہمارے درمیان بھیجا ہے. ام معبد اور اس کا بیٹا دونوں حضور کے دربار میں پہنچتے ہیں, حضور سے اسلام قبول کرتے ہیں, واپس گھر کو لوٹتے ہیں. گھر کو پہنچتے ہیں تو بیٹا ماں سے کہتا ہے کہ امی آپ ابو کو کچھ نہ بتانا, آپ میری والد کو کوئی لفظ نہ کہنا, سارا واقعہ میں بیان کروں گا, میں آج بتاؤں گا. ہم مبارک کا ڈیرہ دیکھ آئے ہیں, ہم اس مبارک کی اس مبارک بستی کو دیکھ آئے, ہم دوبارہ مبارک کے ودوحات چہرے کو دیکھ کر آئے ہیں. آپ کچھ بیان نہیں کریں گی, آج تو ساری باتیں ساری چیزیں میں ہی بیان کروں گا. اتنے میں رات ہوتی ہے, ابو معبد گھر میں آتا ہے. گھر میں آتے ہی وہ خود پوچھ بیٹھتا ہے کہا اے ام معبد آج پھر زیادتی کی ہے, آج بھی گھر میں
वही रोशनी नजर आ रही है कि जो मुबारक के आने पर थी। क्या आज भी मुबारक आया था? उम्मे माबद कहती है नहीं नहीं, आज वो नहीं आया था, आज हम उसकी चौखट से होकर आए हैं, आज हम उसे देखकर आए हैं, और वो और कोई नहीं है, वो मुसलमानों का नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तो ये पूरा घर हुजूर की बारगाह में आते हैं और कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल होते हैं। ये नूरे मोहम्मदी है, ये हुजूर का हुस्न है। इस हुस्न को कोई क्या बयां कर सकता है? अरे इस हुस्न को तो जो बयां करे, उनके बारों में, उसके बारे में हमारे मुअर्रिखीन ने लिखा कि जो हुजूर का हुलिया याद कर ले, जो हुजूर के औसाफ को याद कर ले और हुजूर का हुलिया बयान करने वाला बन जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उस हुलिया बयान करने वाले को क्या शान अता करता है। रब तबारक व तआला उसकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में दाखिल कर देता है, लोगों के दिलों में उस शख्स की मोहब्बत दाखिल कर दी जाती है जो हुजूर का हुलिया बयान करते हैं। आइए सादा से अल्फाजों में आपको हुजूर का हुलिया बयान करूं। ये जो कौन बयान कर रहा है, ये वो सहाबी है जिन्होंने सबसे आखिर में विसाल किया है। इनका विसाल कब हुआ है? इनका विसाल 110 हिजरी में हुआ है। हुजूर के विसाल के तकरीबन 100 सालों के बाद आपका विसाल हुआ है। ये सहाबी रसूल है, ये कहाँ मौजूद है? ये हरम काबा में मौजूद है। हज के अय्याम है, पूरी दुनिया हज के लिए काबा मुअज़्ज़मा को आई है। तमाम लोग अरकानों को अदा करने वाले हैं, तमाम लोगों का जम्मे गफीर इकट्ठा होता है। ये सहाबी रसूल हैं, ये एक टीले पर चढ़ जाते हैं और कहते हैं, लोगों को ऐलान करके कहते हैं, कहा लोगों सुनो सुनो, इस वक्त रूए जमीन पर अगर कोई आंख मौजूद है जिसने वद्दुहा के चेहरे को देखा हो, तो वो यही आंखें हैं जो तुम सामने देख रहे हो। अब कायनात आलम में अगर कोई हयात है जिसने हुजूर को देखा हो, तो वो मैं हूँ। मैंने हुजूर को अपने माथे की आंखों से देखा है। जब उन्होंने ये ऐलान किया, तमाम हुज्जाज जो हज के लिए मक्का आए थे, सब लोग उनको घेर कर खड़े हो जाते हैं। लाखों का मजमा जमा होता है, सब लोग खड़े हो गए हैं। ये नाज से कह रहे हैं कि मैंने हुजूर को देखा है। अरे अरे, कोई किसी बुजुर्ग से मुलाकात कर ले, कोई किसी मजलूम से उनके आखिरी अय्याम में मुलाकात कर ले, तो वो लोगों को फख्र से कहता है, अरे फला अल्लाह के बंदे को मैंने अपनी माथे की आंखों से देखा है। मैं कितने नसीबों वाला हूँ कि मुझे उनकी ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ है। अब ये सहाबी क्यों नाज से ना कहें कि जिन्होंने कायनात का सबसे हसीन चेहरा अपनी आंखों से देखा हो, वो फख्र से ऐलान क्यों ना करें, लोगों को क्यों ना बताएं कि मैंने हुजूर को देखा है। जब ये ऐलान किया ना, तो तमाम हुज्जाज आपके इर्द गिर्द जमा हो गए, तमाम लोग आपके आस पास इकट्ठे हो गए। हर कोई, हज का अय्याम थे, दिन कौन से थे? हज के दिन शुरू होने वाले थे, वो मुबारक दिन कि जिसमें अय्याम हज में अरकान हज को अदा किया जाता है, वो दिन थे। वहाँ लोगों के सवाल क्या होने चाहिए थे? एक सहाबी रसूल को लोग पाले, हज के दिन हो तो लोगों को क्या पूछना चाहिए था कि बताएं हज के अरकान को हुजूर ने कैसे अदा किया है, बताइए हुजूर ने हज कैसे अदा किया है, सफा मरवा की सही हुजूर ने किस तरह से की है, तवाफ हुजूर ने किस शान से किया है, हुजूर ने किस तरह कंकरियां मारी हैं, हुजूर ने किस तरह कुर्बानियां की हैं। लोगों के सवाल ये होने चाहिए थे, लेकिन लोगों ने देखा किसी ने ये सवाल नहीं किया। क्या कह रहे हैं? सिर्फ लना या रसूल अल्लाह का ऐ सहाबी अगर कुछ बताइए तो सिर्फ ये कि बताइए हुजूर कैसे दिखते थे, हुजूर का चेहरा बयान कीजिए, हुजूर का हुस्न बयान कीजिए। तो सहाबी रसूल ने मुख्तसर लेकिन जामे 3 कलमों में हुजूर के हुलिये को बयान कर गया। किस तरह बयान किया है, इन अल्फाजों को आप भी याद कर ले। ये हुजूर का वो हुलिया है जो एक सहाबी रसूल तमाम लोगों को पढ़कर सुना रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? अरे क्या पूछते हो हुजूर कैसे थे, अरे तुम क्या
کیا پوچھتے ہو کہ حضور کیسے تھے؟ 3 کلمات ادا کیے، کہا ابیضا ملیحن مقصدا، ارے رنگ اتنا گوڑا چٹا کہ آنکھیں تھمے نہ، آنکھیں دیکھ کر چندیا جائیں۔ ابیضا ملیحن، حضور کا حسن نمکین حسن تھا، وہ میٹھا حسن نہ تھا کہ جو یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا کہ جس کو دیکھ کر لوگ مدہوش ہو جائیں۔ ارے نہیں نہیں، حضور کو تو رب نے نمکین حسن عطا کیا، ملاحت والا حسن۔ ملاحت والا حسن کسے کہتے ہیں؟ ارے اس حسن کو کہ جس پر نگاہ پڑ جائے وہ نگاہ ہٹے نہ، بس اسی کے جلووں میں غم ہو جائے اور اس کے علاوہ کوئی شے نظر نہ آئے۔ کہاں گوڑا چٹا رنگ، نمکین حسن، مقصدہ، اور حضور کے تمام اعضاء درمیانی تھے، قد بھی درمیانی، نہ حد سے بڑا ہوا نہ حد سے کم، اتنا درمیانی۔ حضور علیہ السلام کی تمام اعضاء میں بڑا توازن تھا، سینہ اور پیٹ برابر ہے، حضور کے قدم مبارک اور حضور کی ہتھیلیاں مبارک گوشت بھری ہوئی ہیں۔ حضور علیہ السلام جب حضور علیہ السلام وضو کرتے ہیں تو ان پاؤں پر پانی کے قطرے نہیں ٹھہرتے ہیں۔ حضور کا حسن کیسا ہے؟ تمام اعضاء اپنی برابر مقدار کو بڑے ہوئے ہیں۔ یہ 3 الفاظ میں وہ صحابی رسول حضور کا حسن بیان کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلا لفظ کون سا ہے؟ پہلا لفظ کہتے ہیں ابیضا، کا حضور گورے چٹے رنگ والے تھے، ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا، مقصدہ، حضور کے تمام اعضاء اپنی درمیانی حد تک بڑے ہوئے تھے۔ یہ حضور کا حسن ہے، یہ حضور کا نور ہے۔ اس نور کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ حضور کی نعت کو، حضور کے ذکر کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ ارے پورا قرآن جو حضور کا حسن بیان کر رہا ہو، جو نعت رسول میں نازل ہو رہا ہو، اس قرآن کو رب تبارک و تعالیٰ نے کیا شان عطا کی ہیں؟ وہ قرآن جو مکمل قرآن رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی نعت میں اتارا ہے۔ آئیے حضور کا نعت میں رب نے کیسے قرآن کو اتارا ہے، بس اس بات کو بیان کر کر اپنی گفتگو ختم کروں۔ حضور علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن عطا کیا ہے، وہ قرآن گویا پورے کا پورا قرآن نعت مصطفیٰ میں نازل ہو رہا ہے، حضور کی نعت بیان کر رہا ہے۔ قرآن کیسے بیان کر رہا ہے؟ آپ قرآن سے پوچھئے نا، آپ قرآن سے پوچھ کے تو دیکھئے، حضور کے اوصاف پوچھ کر دیکھئے، قرآن ہر ایک کو بیان کرے گا۔ اگر قرآن سے پوچھا جائے اے قرآن بتا حضور کا چہرہ کیسا تھا، قرآن کہے گا والضحیٰ۔ قرآن سے پوچھا جائے قرآن بتا حضور کی زلفیں کیسی ہیں، قرآن کہے گا واللیل اذا سجا۔ قرآن سے پوچھا جائے قرآن حضور کی آنکھیں بتا، قرآن کہے گا ما ذاق البصر وما طغى۔ قرآن سے پوچھا جائے قرآن حضور کا سینہ بتا، قرآن کہے گا الم نشرح لک صدرک۔ قرآن سے پوچھا جائے قرآن حضور کا اخلاق بیان کر، قرآن کہے گا انک لعلی خلق عظیم۔ قرآن سے پوچھا جائے قرآن حضور کا سفر بیان کر، قرآن کہے گا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ قرآن سے پوچھا جائے حضور کا مقام بیان کر، قرآن کہے گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اگر قرآن سے پوچھا جائے حضور کا احسان بیان کر، قرآن کہے گا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اگر قرآن سے پوچھا جائے قرآن حضور کی حقیقت کو بیان کر، قرآن کہے گا قد جاءکم من اللہ نور۔ گویا رب نے تمہارے درمیان نور بھیج دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔
पूरा कुरान गोया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात बयान कर रहा है, हुजूर का जिक्र बयान कर रहा है, हुजूर के औसाफ को बयान कर सकता है, कर रहा है। हमारी ज़बानें हुजूर के हुस्न को क्या बयान कर सकती हैं, हम उस हुस्न को क्या ख्याल कर सकते हैं, हम उस हुस्न को क्या तसव्वुर कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करें, मौला तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए और परवरदिगार आलम हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा गुलाम बनाए। मौला तबारक व तआला हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारक पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। परवरदिगार आलम हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन वल मुमिनात इन्नहु वल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातु व सलाम। शहंशाह बतहा सलामुन अलैह, दो आलम के आका सलामुन अलैह। शहंशाह बतहा सलामुन अलैह, दो आलम के आका। हुए अंबिया लिया सब बराती, हुए अंबिया लिया सब बराती, हुए सब बराती, बने आप दुल्हा सलामुन अलैह, दो आलम के आका सलामुन अलैह। शहंशाह बतहा सलामुन अलैह, दो आलम के आका। हर के गुल के टहनी से आवाज आई, हर के गुल के टहनी से आवाज आई, ये आवाज आई, नबी आ रहे हैं सलामुन अलैह, दो आलम के आका सलामुन अलैह। शहंशाह बतहा सलामुन अलैह, दो आलम के आका सलामुन अलैह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा रब्बी इजअलनी मुक़ीमस सलात व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम भाई अपनी जगह पर खामोशी के साथ बैठ जाए, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। उना के पियाई राणा साहब माहौल के हिसाब से कुछ नसीहत करेंगे, आप तमाम हज़रात खामोशी के साथ उसे समाप्त करें। पियाई साहब का इस्तेक़बाल किया जाएगा, इकबाल भाई पियाई साहब का इस्तेक़बाल करेंगे। तमाम भाई अपनी जगह पर खामोशी के साथ सुने। આપણા મારે ઉનામાં છેલ્લા 1.5 વર્ષ જેવો સમય થયો છે અને બધા તહેવાર બીજી વાર આવી ગયા। ઈદે મિલાદનો તહેવાર પણ બીજી વાર આવી રહ્યો છે। મોહમ્મદ પૈગંબર સાહેબનો જન્મદિવસનો જે ઉત્સવ તમે ઉજવી રહ્યા છો એનો પણ બીજો વર્ષ મારે થઈ ગયું છે। એક વર્ષ ગયા વર્ષે પણ મેં સંબોધન અહીંથી કર્યું હતું। આ બધા સંતો મહાંતો ગુરુજનોની હાજરીમાં આજે પણ મને મોકો મળ્યો છે અને અમે એવું ઈચ્છીએ કે આ ગામમાં અમન ચમન રહે। આમ આજે ગણપતિ ઉત્સવ પણ ચાલી રહ્યો છે, ગણપતિ બાબાનો મહોત્સવ પણ ચાલી રહ્યો છે।
અને એ સાથે આ પણ તહેવાર ચાલે છે. મોહમ્મદ પૈગંબર સાહેબની જન્મદિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે. એટલે અમારું કામ સુરક્ષાનું છે. પોલીસનું કામ સુખ શાંતિથી દરેક ધર્મના માણસો પોતાનો તહેવાર ઉજવે અને મેં કાયદોની વ્યવસ્થા સારી રીતે જાળવી, એ મારી પ્રથમ ફરજ છે. એટલે એ ફરજના ભાગરૂપે મારે 2 શબ્દ મેં કીધું બોલું તો આપણે એકબીજાને મળવી અને એકબીજાના વિચારસરણી તમે જાણી શકો. પોલીસ તમારી મદદ માટે હોય છે. પોલીસ કોઈ નેગેટિવ હોતી નથી કોઈના. પોલીસનું કામ સુરક્ષા, કેમ વધુ લોકો સુખ શાંતિથી બધાની બેન દીકરીઓની ઇજ્જત જતવાય, સમાજના વૃદ્ધોની પણ સુરક્ષા રહે, સમાજની સુરક્ષા રહે, એ માટે હોય છે. દરેક જગ્યાએ દરેક દેશમાં, દરેક દુનિયામાં લોકશાહી હોય કે રાજાશાહી હોય, દરેક જગ્યાએ પોલીસનું કામ સુરક્ષાનું હોય. સુરક્ષા, અને અમે સુરક્ષામાં ક્યાંય ઊંડા નથી ઉતર્યા. 1.5 વર્ષમાં અમે કેમ શાંતિ રાખવી શકવી, મારા 1.5 વર્ષના પિરિયડમાં એક પણ નાનું પણ સમકનું નથી, એક પણ ઇસ્યુ એવો નથી બન્યો જેથી બધાને ભેગું થવું પડે અને કોઈને સમજાવવા પડે. સુખ શાંતિથી બધા પોતપોતાના તહેવાર ઉજવા છે. રામનવમી આવી હોય કે જન્માષ્ટમીનો તહેવાર હોય કે મોહરમનો તહેવાર હોય, બધા તહેવારમાં અમે શાંતિથી આ લોકો જે આગેવાનો છે અમારી સાથે રહ્યા છે. કાલે જ ગણપતિ ઉત્સવમાં પણ મુસ્લિમ બિરાદરોએ ગણપતિ બાપાનું પણ સન્માન કર્યું હતું, ત્યાં ફૂલહાર કર્યા હતા. અમે પણ આગેવાન પણ બિરદાયા હતા. એટલે બરાબર આપણા ગામમાં સુખ શાંતિથી આ લોકો તહેવાર બધા ઉજવી રહ્યા છે. એટલે મારે પણ 2 વાત કહેવાનું મન થયું. એટલે મેં કીધું આવું અને મળવી, એકબીજાના વિચારસરણી જાણવી. પોલીસ તમારી મદદ માટે હંમેશા, કોઈ સમાજનો જે ન્યુસન્સ કરતા એના માટે ખરાબ છે. અમારું કામ કાયદોની વ્યવસ્થામાં છે. સમાજમાં એક છોકરો તોફાન કરતો હોય ઘરમાં તો તમારે એને ડાંટવો જ પડે. એને કઈ ભાઈ પહેલા બેહી જાય એમ ન કહેવાય. એને જે ભાષામાં કહેવું પડે, જે કાયદાની ભાષામાં કહેવું પડે એ પ્રમાણે જ કહેવું પડે. પછી સમાજમાં ગમે તે હોય, એટલે ઘર પણ ન ચાલતું તો ઘર ન ચાલતું તો સમાજ કેમ ચાલે? પોલીસ અમારે ગામ તાલુકો આખો લેવાનો છે. એટલે કાયદોની વ્યવસ્થા કડકાઈથી જ અમે કામ કરવી છે. ન્યુસન્સને જ અમે ખરાબ કરવી છે. ક્યાંય કોઈ માણસ ઉપર લખેલું નથી આ કયા સમાજમાંથી આવે છે, કયા ધર્મમાંથી આવે છે. દરેક માણસ જ છે. આપણે માણસ પહેલા છે, પછી ધર્મ છે, પછી બધું છે. દેશ પહેલા છે. હંમેશા દેશ મોટો છે. દરેક માણસે દેશની ઇજ્જત કરવી જોઈએ, દેશને સન્માન જાળવવું જોઈએ, દેશ પ્રેમ વધુ રાખવો જોઈએ. એટલે મારી સૂચન છે. ખાસ કરીને 2 મુદ્દા જ આજે કહીને આપણે વિરમ્યો છું, તમારો ટાઈમ નહીં લઉં. 112નો નવો પ્રોજેક્ટ ચાલુ થયો ગુજરાત સરકારનો. તમને ક્યાંય તકલીફ હોય સીધી 112માં ફોન કરો એટલે તમારી પોલીસ 108 બધી સુવિધા એમાં આવી છે. એટલે પોલીસ માટે પણ સીધો 100 નંબર નથી કરવાનો, 112 તમે દબાવશો એટલે પોલીસ તમને તમને તકલીફ હશે, ઘરમાં કઈ તકલીફ હશે, કોઈ લુખ્ખાગીરી કરતો હોય, ગુંડાગીરી કરતો હોય, તરત પોલીસની ગાડી તમારા ઘરે આવી જશે. આ નવી સુવિધા ગુજરાત સરકારે ચાલુ કરી છે. 108 એમાં આવી ગઈ. એટલે 112 તમે દબાવશો એટલે બધી સુવિધા એની અંદર આવી જાય. એટલે ખાસ તમે 112નો પ્રચાર કરજો. ઘરના સભ્યોને બધાને સમજાવી દેજો. ક્યાંય તકલીફ હોય 108ને ફોન નથી કરો. 112માં બધું આવી જાય. 108 આવી જાય, મહિલા હેલ્પલાઇન આવી જાય, બાર સુરક્ષા આવી જાય. બધું 6 સુવિધા ગુજરાત સરકારે 112માં કરી છે. પોલીસ પણ તમને 112 નંબર કરશો, 100 નંબર કરવાની જરૂર નથી. હવે 112 કરશો એટલે પોલીસ તમને મદદમાં આવે. બીજું, હાલની પરિસ્થિતિમાં મોબાઈલનો ઉપયોગ આપણે બધા કરીએ છીએ. કોઈ પાસે એવો નથી મોબાઈલ કોઈ પાસે નથી. મોબાઈલમાં અંદર અત્યારે બહુ ફ્રોડ થાય છે. એટલે ખાસ મોબાઈલની જે છે સુવિધા, તમારે મોબાઈલ માટે ક્યાંય તમારી પાસે કોઈ સાયબર ફ્રોડ થયું છે, કોઈ તમને ખોટી રીતે ઓલી કરે છે, સાયબરમાં ક્યાંય તમારા નંબર માંગ્યા છે, તમારા નંબર આપી દીધા, તમારા બેંકની વિગત આપી દીધી, બેંકની વિગત આપવાની નથી કોઈ. બેંક કોઈ તમને કોઈ ફોન જ નથી કરતી. બેંકમાંથી ક્યાંય ફોન જ નથી આવતો. તમારી પાસે બેંકનું ખાતું હોય ને એમ કે કોઈ બેંકમાંથી બોલું છું, તમારું આઈ કાર્ડ આપો, ફળાનું આપો, કંઈ આપવાનું નથી. એના હિસાબે તમારો ફ્રોડ થાય છે ને તમારી માહિતી તમે લીક કરી દો. અને બીજું નવું ચાલુ થયું છે. સામે હવે એવું થશે કે તમને તમારા વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ થઈ છે અને તમને પોલીસ પકડવા આવે. પોલીસ પકડવા સીધી આવશે, ફોન નહીં કરે કંઈ. એટલે એ પણ મોટી અત્યારે ચાલી રહ્યું છે સાયબરની અંદર. તમને ડિજિટલ એરેસ્ટ શબ્દ આવે છે, તમે સાંભળ્યો હોય છે તો, કે ભણેલા ગણેલા એમાં ફસાય છે. ભાઈ તારા ફરિયાદ દાખલ થઈ છે, તને પોલીસ પકડશે તો આમ આટલા પૈસા કરી દે, આટલા પૈસા કરી દે, તારા વિરુદ્ધમાં આવી ફરિયાદ દાખલ છે. ખરેખર ફરિયાદ દાખલ છે, પોલીસ તમને રૂબરૂ પકડવા આવશે. ફોન કરીને થોડી પોલીસ આવે. ગુનો કર્યો દોડીને જ આવશે. અમે રાહ નહીં જોઈ કે ભાઈ તને ફોન કર્યો તો ભાગી જ અમે આવી. એટલે એ પણ એક મહત્વનું છે. કોઈ ફોન આવતો નથી, કોઈ એવી બીવાની જરૂર નથી. કઈ માહિતી હોય તમે લોકલ પોલીસનો સંપર્ક કરી શકો છો. સાયબરમાં 1930 નંબર છે, ખાસ એ નંબર એક લખી લેજો. બધા છોકરાઓને આપી દો, પરિવારને આપી દો. 1930માં તમે ફોન કરશો એટલે તમારા પૈસા જતા હશે તો બ્લોક થઈ જશે. ફ્રોડ થતો હોય છે, તમને એમ થયું કે મારા પૈસા જતા રહ્યા છે, મને ખબર પડી કે મારા બેંકમાંથી ઉપડતા જાય છે પૈસા, મેં માહિતી આપી દીધી, ભૂલ થઈ ગઈ છે, તો સીધું તમે 1930માં ફોન કરશો તો તમારા પૈસા બધા બ્લોક થઈ જશે અને ફરિયાદ તમારે 1930માં કરવી. આખા ભારતમાં એક જ જગ્યાએ હશે 1930 નંબર લાગે અને અહીંયા તમારી સીધી કમ્પ્લેન થઈ જશે. પોલીસ સ્ટેશન ફોન કરવાની જરૂર નથી. પહેલા સીધું 1930 તમારે દબાવવાનો. 1930માં ફોન કરશો એટલે તમારો ફ્રોડ થતો હોય છે, પૈસા તમારા બચી જશે. એટલે આ 2 વસ્તુ મારે ખાસ આજે આપને સૂચના કરવી. બીજી ટ્રાફિકનો ઘણી વાત છે પણ અત્યારે વાત તમારો ટાઈમ નહીં બતાવો. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.